قومی ہیرو ارشد ندیم کا تاریخ ساز کارنامہ، پاکستان کے لیے 40 سال بعد اولمپکس گولڈ میڈل جیت لیا۔ فائنل میں 92.97 میٹر کی تھرو کر کے نیا ریکارڈ بنا ڈالا۔ ارشد ندیم نے کامیابی کے بعد سجدہ شکر ادا کیا۔ اولمپکس میں ارشد ندیم انفرادی مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی۔ اولمپکس ایتھلیٹکس مقابلوں میں پاکستان نے پہلی بار طلائی تمغہ جیت لیا۔ پاکستان نے 1984 میں لاس اینجلس اولمپکس کے ہاکی ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتا تھا۔ ارشد ندیم کو میڈل دینے کی تقریب آج رات 8 بجے ہوگی۔ خوش نصیب ہوں، پاکستانی قوم نے میرے لیے اتنی دعائیں کی۔ قومی ہیرو کی فتح کے بعد پریس کانفرنس، کہا کہ گھٹنے کی سرجری کے بعد بہت محنت کی۔ بھارتی کھلاڑی نیرج چوپڑا سے میرا مقابلہ ہو تو عوام کرکٹ میچ کی طرح سب کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ارشد ندیم نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کی نوجوان نسل محنت کر کے اپنے اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ بیٹوں کی فتح پر ماؤں کے سر فخر سے بلند، ارشد ندیم کی والدہ خوشی سے نہال، کہتی ہیں بیٹے نے جیت کا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ارشد کے لیے دعائیں کرنے پر پوری قوم کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بیٹے کے استقبال کے لیے خود پھول لے کر جاؤں گی۔ مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ بھارتی ایتھلیٹ نیرج چوپڑا کی والدہ کا جذبہ خیر سگالی، کہا بیٹے کا سلور بھی گولڈ لگ رہا ہے۔ ارشد ندیم نے گولڈ جیتا، وہ بھی ہمارا لڑکا ہے۔ میدان سے ایوان تک ارشد ندیم کی گونج، ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرنے اور اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد پیش کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستانی نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ راجہ پرویز اشرف، مولانا فضل الرحمان، مصطفیٰ کمال سمیت اراکین قومی اسمبلی کا ارشد ندیم کو خراج تحسین۔ پوری قوم کو ارشد ندیم پر فخر ہے، محنت اور لگن سے اعزاز اپنے نام کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی ہیرو کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رات گئے ارشد ندیم کا مقابلہ براہ راست دیکھا۔ ارشد ندیم کی شاندار کامیابی اور جیولن تھرو میں نیا اولمپکس ریکارڈ قائم کرنے پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ پوری قوم کو مبارکباد، کہا فخر کی بات ہے کہ ارشد ندیم جیسے باصلاحیت نوجوان کو دریافت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھ ناچیز کو وسیلہ بنایا۔ بڑی کامیابی پر صدر مملکت آصف علی زرداری کی پاکستانی قوم کو مبارکباد، مستقبل میں مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو، کہا قومی ہیرو کی شاندار کارکردگی ان کی محنت کا منہ بولتا ثبوت۔ ارشد نے پاکستانی قوم کو خوبصورت تحفہ دیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی بھی مبارکباد۔ ISPR نے خصوصی پیغام میں کہا کہ ارشد ندیم کی لگن، محنت اور ثابت قدمی پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل ہی نہیں، قوم کے دل بھی جیت لیے ہیں۔ پیرس اولمپکس میں پاکستانی جیولن تھروئر ارشد ندیم کی کامیابی پر شوبز ستاروں کی مبارکبادیں، کہتے ہیں منفرد ریکارڈ قائم کرنے پر ارشد ندیم خوب داد کے مستحق ہیں۔ ہیرا مانی، گلوکار فاخر، سنگر عاصم اظہر اور اداکارہ ماہرہ خان نے ارشد ندیم کو قوم کا ہیرو قرار دیا۔ اداکارہ عائزہ خان اور ہانیہ عامر نے تاریخ رقم کرنے پر ارشد ندیم کی تعریف کی۔ اداکار فہد مصطفیٰ اور سجل علی نے بھی انسٹاگرام کی سٹوری پر ارشد ندیم کو پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کرنے پر سراہا۔ معروف گلوکار علی ظفر کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ارشد ندیم کے لیے 10 لاکھ انعام کا اعلان۔ ارشد ندیم کی کارکردگی کے قومی کرکٹ سٹار بھی معترف۔ جیولن تھرو میں تاریخ ساز کارکردگی پر کرکٹ لیجنڈ وسیم اکرم اور وقار یونس کا بھی قومی ہیرو کو خراج تحسین۔ کرکٹر سرفراز کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم کو پاکستان کا نام روشن کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ بھارتی میڈیا بھی ارشد ندیم کی تعریف پر مجبور۔ انٹرنیشنل ریسلر انعام بٹ کہتے ہیں ارشد نے پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ قومی ہیرو ارشد ندیم، ملک و قوم کو گولڈ میڈل کا اعزاز دلوانے پر شکریہ۔ تاریخ ساز کامیابی نے عوام کے دل جیت لیے۔ ملک بھر میں جشن کا سما، شاندار جیت پر مٹھائیاں تقسیم، پوری قوم کی مبارکباد۔ ارشد ندیم کے فزیو تھراپسٹ اسد عباس شاہ کہتے ہیں میری زندگی کی محنت کا صلہ مل گیا۔
قومی ہیرو نے نامساعد حالات کم سہولیات کے باوجود بڑی کامیابی حاصل کی۔ قوم کا دل جیتنے پر ارشد ندیم پر انعامات کی بارش، سندھ حکومت کا ارشد ندیم کو 5 کروڑ روپے دینے کا اعلان۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ قوم کا سر فخر سے بلند کرنے والے ارشد ندیم کے نام سے منسوب ایتھلیٹکس اکیڈمی بنائیں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا ارشد ندیم کے لیے 20 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان۔ میئر سکھر بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ کہتے ہیں ارشد ندیم کی سکھر آمد پر سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے، انتشار پھیلانے والوں کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ افغانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ الخوارج کی خاطر ہمسایہ برادر اسلامی ملک اور درینہ دوست کی مخالفت نہ کریں۔ ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھو۔ جو کہتے تھے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا، وہ آج کہاں ہیں؟ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ جرائم پیشہ افراد اور اسمگلر مافیا دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران سیاسی بحران کی وجہ بتا دی، کہا پارلیمنٹ کے دائرہ کار میں بار بار مداخلت کی جاتی ہے، ایوان میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ہم ایوان میں جس مقصد کے لیے آتے ہیں اسے پورا نہیں کرتے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بغیر مانگے وہ دیا گیا جس کی آئین میں گنجائش نہیں تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ زرعی شعبے میں برآمدات کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم کا کراچی میں بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا زرعی مصنوعات پر ویلیو ایڈیشن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وفاق اور صوبوں کو مل کر زرعی شعبے پر کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کراچی روانگی سے قبل ترک سرمایہ کاروں کے وفد سے ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم کو بڑھا کر سالانہ 5 ارب ڈالرز پر پہنچانے پر اتفاق۔ بنگلہ دیش کی 17 رکنی عبوری کابینہ نے حلف اٹھا دیا، نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر مقرر۔ طلبہ تحریک کے کوارڈینیٹر ناہید السلام اور آصف محمود بھی کابینہ میں شامل۔ بنگلہ دیش کا پاکستان میں نیا ہائی کمشنر تعینات کرنے کا فیصلہ، اقبال حسین خان جلد پاکستان پہنچ کر سفارتی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے بیٹے سجیو واجد نے یو ٹرن لے لیا، بھارتی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میری والدہ کسی ملک میں سیاسی پناہ نہیں لیں گی، بلکہ الیکشن کا اعلان ہوتے ہی واپس بنگلہ دیش ہی جائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی سفارت خانے میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، پاک سعودیہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ کی سعودیہ جانے والے پیشہ ورانہ بھکاریوں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی، محسن نقوی کا FIA کو بھکاریوں کو بھجوانے والے مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، کہتے ہیں یہ مافیا پاکستان کے امیج کو خراب کر رہا ہے۔ امام مسجد نبوی شیخ صالح محمد بن البدیر کی وفد کی ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس آمد، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ایوان میں اجلاس کا آغاز شیخ صالح محمد بن البدیر کی تلاوت سے ہوا۔ سعودی وفد نے قومی اسمبلی کی کارروائی دیکھی۔ امام مسجد کی پاک آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ امام مسجد نبوی شیخ صالح محمد بن البدیر نے فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کرائی۔ سپریم کورٹ میں مارکلا نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں سے متعلق کیس کی سماعت، عدالت نے کابینہ سیکرٹری کامران علی افضل اور اٹارنی جنرل کو فوری طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے نجی ریسٹورانٹ کے مالک لقمان علی افضل کو بھی بلا لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے معاملہ وزیر اعظم کے نوٹس میں لانے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین وائلڈ لائف بورڈ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ چیف جسٹس نے عدالت سے مارکلا نیشنل پارک قومی اثاثے کے تحفظ کا حکم دیا۔
हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात कामयाब, धरना मौखिर करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा हुआ है, 5 शिकों पर दस्तखत हुए हैं। हमारा धरना 14 रोज जारी रहा, सारा क्रेडिट जमात इस्लामी को जाता है। धरने के मकाम से कंटेनर्स, स्क्रीन्स और दीगर सामान हटा लिया गया। सड़क पर ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद में आज जमात इस्लामी का जलसा करने का ऐलान। शहर इक़्तिदार की इंतजामिया ने खबरदार कर दिया, कहा इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का निफाज है, किसी भी किस्म के इज्तिमा की बिल्कुल इजाज़त नहीं। महंगाई के मारे अवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली मजीद ₹2.56 फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। हुकूमती बिजली कंपनीज के मुलाजमीन को सालाना 22 अरब रुपए की मुफ्त बिजली दिए जाने का इंकशाफ। सुनो न्यूज़ ने बिजली कंपनीज के मुलाजमीन को मिलने वाली सहूलियात की तफसीलात हासिल कर ली। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज का दूसरा सेशन। स्टॉक मार्केट 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 78,688 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 29 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹278.69 से कम होकर ₹278.40 पर आ गया। बरखा रुत, भीगा भीगा मौसम। लाहौर समेत गिरदनवाह में हल्की बारिश। मुल्क में मानसून बारिशों का एक और स्पेल दाखिल। PDMA के मुताबिक आज से 12 अगस्त तक बालाई और जनूबी पंजाब में तेज बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशों का अलर्ट। रवा माह के आखिरी हफ्ते में हब्स की शिद्दत में कमी मुतवक्के। डेरा बुगटी, खुजदार, कल्लाद, बारखान, पिंड दादन खान में बादल बरस पड़े। अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेशगी इंतजामात करने की हिदायत।